السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الانعام آیات 141 تا 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات چھتریوں پر چڑھے ہوئے اور بے چڑھے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدا جدا۔ کھاؤ ان کے پھل جب وہ پھل لائیں، اور ادا کرو حق اللہ کا اسی دن جب ان کی فصل کاٹو، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ کھانے اور بچانے کے کام آتے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 جوڑے ہیں، بھیڑ کی قسم سے 2 اور بکری کی قسم سے 2۔ پوچھو کیا دونوں نر حرام کیے ہیں اللہ نے، یا دونوں ماوائیں، یا وہ بچے جو پیٹ میں ہیں دونوں ماواؤں کے؟ خبر دو مجھے ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ اگر ہو تم سچے۔ وہ اسی طرح اونٹ کی قسم سے 2 اور گائے کی قسم سے 2۔ پوچھو کیا دونوں نر حرام کیے ہیں اللہ نے، یا دونوں ماوائیں، یا وہ جو ہیں پیٹ میں دونوں ماواؤں کے؟ کیا تم حاضر تھے اس وقت جب حکم دیا تھا تم کو اللہ نے ان کا؟ پھر کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ کہہ دو نہیں پاتا میں اس وحی میں جو میرے پاس آئی کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ اسے کھائے، سوائے اس کے کہ ہو وہ مردار یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، اس لیے کہ یقیناً وہ ناپاک ہے، یا یہ کہ حدم عدولی کرتے ہوئے پکارا گیا ہو غیر اللہ کا اس پر۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اس طرح کہ نہ نافرمانی کا ارادہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے، تو یقیناً تیرا رب بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان پر جو یہودی ہو گئے حرام کر دیا تھا ہم نے ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ہم نے ان پر چربی ان کی، سوائے اس کے جو لگی ہوئی ان کی پیٹھ یا آنتوں پر، یا جو لگی رہ جائے ہڈی کے ساتھ۔ یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی، اور یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر اگر وہ جھٹلائیں تم کو تو کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، لیکن نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے ہم، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے کوئی چیز۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے مزہ ہمارے عذاب کا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو پیش کرو اسے ہمارے سامنے، نہیں پیروی کرتے تم مگر گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر کہ آرائیاں کرتے ہو۔ کہہ دو تو پھر اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اور اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تم سب کو۔ کہہ دو کہ لاؤ تم اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ ہی نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو، بس اگر وہ ایسی گواہی دیں تو تم گواہی نہ دینا ان کے ساتھ، اور نہ اتباع کرنا ان کی خواہشات کا جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، اور جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، اور وہ اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ کہہ دو کہ آؤ میں سناؤں کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ تم اس کا ذرا بھی، اور کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی سے، ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی۔ اور مت قریب جاؤ بے شرمی کی باتوں کے، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کو حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے اس نے تم کو ان کا، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور نہ قریب جاؤ مال یتیم کے مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، حتیٰ کہ پہنچ جائے وہ سن رشد کو، اور پورا کرو ناپ تول انصاف کے ساتھ۔ نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتے ہم کسی جان پر مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ ہو تمہارا رشتہ دار، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے اللہ نے تم کو ان کا، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور یہ کہ یہی ہے میری راہ جو سیدھی ہے، سو اسی پر چلو، اور مت چلو راستوں پر کہ پراگندہ کر دیں گے تم کو ہٹا کر اللہ کی راہ سے۔
یہ وہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے تم کو اللہ نے ان کا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر عطا کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب، نعمت پوری کرنے کے لیے ایسے پر جو نیکی کی روش اختیار کرتا ہے، اور تفصیل کے لیے ہر شے کی، اور سراسر ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ بھی ایک کتاب ہے جو نازل کی ہم نے برکت والی، سو اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دراصل نازل کی گئی تھی کتاب دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ہم تھے ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر، یا کہنے لگو کہ اگر کہیں نازل ہوتی ہم پر کتاب تو یقیناً ہوتے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ان سے، سو بے شک آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، پس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو اور منہ موڑ لے ان سے۔ ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے، بدترین عذاب کی بوجہ ان کے منہ موڑنے کے۔ نہیں یہ لوگ منتظر مگر اس بات کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آئے تیرا رب، یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی۔ جس دن آئے گی کوئی نشانی تیرے رب کی تو نہ نفع دے گا کسی شخص کو ایمان لانا اس کا جو ایمان نہ لایا ہو اس سے پہلے، یا جس نے کمائی ہو اپنے ایمان میں کوئی بھلائی۔ ان سے کہہ دو تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ بے شک وہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو اور بن گئے گروہ گروہ، نہیں ہے تمہیں ان سے کوئی واسطہ۔ بات یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے ہے 10 گنا اس جیسی نیکی کا، اور جو کوئی لائے گا ایک بدی تو نہیں بدلہ دیا جائے گا اسے مگر ویسا ہی، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہہ دو بے شک ہدایت دی ہے مجھے میرے رب نے سیدھی راہ کی، جو بالکل ٹھیک دین ہے، یعنی ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا ہو گیا تھا اور نہ تھا مشرکوں میں سے۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، نہیں کوئی شریک اس کا، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے مجھے، اور میں ہوں سب سے پہلا مسلم۔ کہہ دو کیا اللہ کے سوا تلاش کروں میں کوئی اور رب، حالانکہ وہی تو رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی شخص مگر وہ اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر بتائے گا وہ تمہیں ان کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو زمین کا خلیفہ، وہ بلند کیا تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں، تاکہ آزمائے تم کو ان کے بارے میں جو عطا کی اس نے تم کو۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، اور بے شک وہی ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔